بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ یوکرین میں جنگ کے اگلے مورچوں پر شدید لڑائی جاری۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع نے پیر کی صبح اپنے ٹیلی گرام پر لکھا کہ ہماری افواج کو روسی فوج کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ روسی فوج ریموٹ سے کنٹرول کیے جانے والے دھماکہ خیز مواد کا جال بچھا کر یوکرین کی فوج کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور ریزرو فورسز کو تعینات کر کے اپنی دفاعی لائنوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ ساتھ ہی یوکرین کی نائب وزیر دفاع نے یوکرین کے مشرقی جانب سے 4 محاذوں پر روسی افواج کی پیش قدمی کا اعتراف کیا ہے۔ فرانس میں انٹرنیٹ پر پابندی عائد۔ فرانس میں پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے آج سے انٹرنیٹ سروس جزوی معطل کر دی گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے انٹرنیٹ پر جزوی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پابندیوں کا مقصد سوشل نیٹ ورک اور آن لائن پلیٹ فارمز کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ روس میں عدم اطمینان ہماری ایجنسیوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ CIA امریکی CIA چیف ولیم برنر نے کہا ہے کہ روس میں عدم اطمینان ہماری ایجنسیوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ یوکرین جنگ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ساکھ تباہ کر دی۔ اس جارحیت نے روس کی فوجی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے روسی عوام میں پیدا ہونے والا عدم اطمینان ہماری جاسوسی ایجنسیوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ برطانیہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ولیم برنز نے کہا ہے کہ پوٹن کی جارحیت عالمی نظام کے لیے شدید قسم کا سیاسی اور جغرافیائی چیلنج ہے۔ نائلہ کیانی ناگا پربت سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ-پیما بن گئیں۔ پاکستان کی خاتون کوہ-پیما نائلہ کیانی نے ناگا پربت سر کر لیا۔ وہ کارنامہ انجام دینے والی پہلی پاکستانی بن گئیں۔ سمینا بیگ اور دیگر پاکستانی کوہ-پیماؤں نے کل ناگا پربت سر کیا۔ پاکستان کی نائلہ کیانی نے بھی کل صبح 10:18 پر ناگا پربت سر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین PTI نے توشہ خانہ کیس کے خلاف درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی پٹیشن دائر کر دی۔ درخواست میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواستوں میں چیف جسٹس سے چیئرمین تحریک انصاف کی درخواستیں سننے سے معذرت کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف چیئرمین PTI کی اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ اب بغیر ڈرائیور گاڑیاں سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ متحدہ عرب امارات نے لائسنس جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں اب بغیر ڈرائیور خودکار گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس کے حوالے سے ایک کار کمپنی کو لائسنس بھی جاری کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی زیر صدارت وزراء کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں متحدہ عرب امارات میں سرمایہ کاری کی نئی پالیسی کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں اماراتی قومی توانائی کی حکمت عملی کی بھی منظوری دی گئی اور اگلے 7 برس میں قابل تجدید توانائی 3 گنا بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیاں گزشتہ مہینہ برطانیہ کی تاریخ کا گرم ترین جون قرار۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں برطانیہ میں گزشتہ مہینہ 140 سال کا گرم ترین جون قرار پایا۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق جون 2023 کے دوران برطانیہ بھر میں گرم موسم کا تسلسل برقرار رہا، جبکہ جنوب مشرقی خطوں میں اوسط درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ اسرائیل کی جنین میں مسلسل حملے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسرائیل کے جنین میں مسلسل حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں شہداء فلسطینیوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کی فورسز فلسطینیوں کو نشانہ نہیں بنا رہی، بلکہ ان کا ہدف ایرانی اسپانسرڈ عسکریت پسند گروپ کے اراکین ہیں جو جنین میں سرگرم ہیں۔
قرآن پاک کی بے حرمتی واقعات روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ OIC اعلامیہ اسلامی تعاون تنظیم نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے اور مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد جدہ میں OIC کے بلائے گئے ایک غیر معمولی اجلاس کے بعد جاری بیان میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی قوانین کے فوری اطلاق کے حوالے سے عالمی برادری کو مسلسل یاد دہانی کروانی چاہیے۔ شام نے طیارہ شکن میزائل سے اسرائیلی حملے کو ناکام بنا دیا۔ شام کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل سے داغے گئے میزائل کو طیارہ شکن میزائل کی مدد سے ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے حالیہ مہینوں میں شام کے ایئر فورس اور فضائیہ کے اڈوں پر حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے لیے اسرائیلی حکومت نے جواز دیا ہے کہ ایران کی جانب سے شام اور لبنان کے اتحادیوں بشمول حزب اللہ کو ہتھیار پہنچانے کے لیے فضائی سپلائی کو روکا جا سکے۔ جماعت اسلامی کا سویڈن کے سفارت خانے تک احتجاجی مارچ کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف سویڈن کے سفارت خانے تک احتجاجی مارچ کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں مظاہرے کی قیادت سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم کریں گے۔ نواز شریف آج سعودی عرب جائیں گے، اہم ملاقاتیں اور وطن واپسی کا فیصلہ متوقع۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ آج دبئی سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں نواز شریف کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ان کی ممکنہ وطن واپسی کی تاریخ کا فیصلہ بھی دورہ سعودی عرب میں متوقع ہے۔ مسلم لیگ نون نے انتخابی اتحاد کے حوالے سے ابھی تک کسی جماعت سے مشاورت نہیں کی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا مدینہ منورہ میں اسلامی میوزیم کا دورہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مدینہ منورہ میں اسلامی میوزیم کا دورہ کیا۔ عارف علوی نے مسجد نبوی سے متصل میوزیم کا اہل خانہ اور قونصل جنرل خالد مجید کے ہمراہ دورہ کیا۔ ان کی آمد پر میوزیم کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر ناصر الزہرانی نے استقبال کیا۔ صدر مملکت نے میوزیم میں سیرت النبی کے بارے میں مفید معلومات سے استفادہ کیا۔ انہیں اسلامی تہذیب و تمدن کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ پرویز الہی کا سیاست اور PTI سے علیحدگی کا امکان۔ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان عید کے پہلے روز ملاقات ہوئی، جس میں چودھری شجاعت کی جانب سے پرویز الہی کی صحت پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت نے پرویز الہی کو صحت پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا۔ پرویز الہی نے صحت کے معاملات کو لے کر سیاست سے علیحدگی پر غور شروع کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کا ممکنہ طور پر سیاست اور PTI سے علیحدگی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ ان کا کھانا پینا، ادویات لینا ایک ٹائم ٹیبل کے تحت طے ہوتا ہے۔ IMF کی ایک اور شرط تسلیم، عوام پر گیس بجلی بم گرانے کی تیاری۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کی ایک اور شرط تسلیم کر لی ہے، عوام کو ایک اور مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی شرط کے تحت اگلے مالی سال کے لیے 12 جولائی کو عالمی ادارے کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے قبل گیس کی قیمتوں میں 45 تا 50 جبکہ بجلی کی قیمتیں 3.5 سے 4 روپے فی یونٹ تک بڑھانا ہوں گی۔ ملک بھر میں بجلی کی طلب کم۔ ملک بھر میں بجلی کی طلب میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ وزارت توانائی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں بجلی کی طلب 21,200 میگا واٹ جبکہ پیداوار 19,000 میگا واٹ ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 2200 میگا واٹ ہے۔ طلب میں کمی کی وجہ فیکٹریاں، کارخانے اور کاروباری مراکز کا پوری طرح نہ کھلنا ہے۔ IMF معاہدے سے پاکستانی معیشت میں استحکام آئے گا۔ موڈیز ملکوں اور اداروں کی معیشت کی درجہ بندی کرنے والے بین الاقوامی ادارے موڈیز کا کہنا ہے کہ IMF معاہدہ پاکستان کی معیشت کو استحکام بخشے گا۔ اپنے ایک بیان میں موڈیز نے کہا ہے کہ IMF معاہدے سے حکومت کی مالی گنجائش میں قدرے بہتری آئے گی۔
ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ملک میں ڈالر کی قیمت میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو کر 285 روپے کی سطح پر بند ہوا۔ چیئرمین پاکستان فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن ملک بوستان کا کہنا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کھلنے پر ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہوگی۔ مونسون بارشیں این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ 8 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق مختلف علاقوں میں آندھی اور طوفان کے ساتھ شدید بارشیں متوقع ہیں۔ بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ مونسون بارشوں کے دوران نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔